ایک ایشو اس میں یہ کہ جی الیکشن کی جو تاریخ کے حوالے سے شاہ صاحب بار بار بات آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی الیکشن جیسے ہو، لولے لنگڑے ہوں، کسی عامر کے رول میں ہو رہے ہوں یا ویسے فری اینڈ فیئر ہو، پیپلز پارٹی ہمیشہ اس میں حصہ لیتی ہے. کے پی میں اور پنجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ نہ آنا، اس کے اوپر کیا پیپلز پارٹی کو اتنی تشویش ہے؟ کیونکہ بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ تاریخ ابھی تک آ جانی چاہیے ہے، یہ کیوں نہیں آ رہی؟ جی بالکل تاریخ آ جانی چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، جو آئین میں لکھا گیا ہے. اور الیکشن سے ہم نے تو کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی، نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو بھی بائی الیکشن بھی ہوئے تو ہم نے تو ملیر اور ملتان دونوں جیتے. اگر ابھی یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، 4 ڈویژن میں پہلے ہو چکے تھے، 2 ڈویژن میں اب ہوئے ہیں، جن کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی تو انتخابات سے بھاگ رہی ہے، یہ تو سویپ کر دیں گے. وہ کیا ہوا سویپ؟ ہمارے ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور الیکشن ہوں گے تو لگ پتہ جائے گا. تادیوں پہ زور شور ڈالے نا سر، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھیے سیاست میں کیمپیننگ کرنی ہے سر. جب کنفیوژن ہوگی تو کیمپین کیا ہوگی؟ تو آپ ذرا زور شور ڈالیں نا کہ بھائی الیکشن کی طرف جائیں. پارٹی بس دیکھ رہی ہے سائیڈ لائنز پہ کھڑے ہو کے، ہم دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بات چیت ہوتی ہے، مے بی وہ میڈیا پہ نہ آتی ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. لیکن میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ الیکشن ہو بھی جائے، سارا کچھ ہو جائے، لیکن یہ جو ملک میں انتشار ہے یہ ختم نہیں ہوگا. ایوان صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہے، لیکن یہ ایک شیوا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کا، اور خان صاحب خاص طور پہ خان صاحب کا، کہ وہ تو الزامات اور متضادات کا جو ہے نا ایک مجموعہ ہو گئے ہیں. کبھی ایک بات کہتے ہیں، کبھی دوسری بات کہتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا. انہوں نے جو اسپیکر کی بات کی جاتی ہے، جس نے ڈپٹی اسپیکر نے غلط رولنگ دے دی اور انہوں نے اسمبلیاں اس وقت بھی تحلیل کرنے کا کہہ دیا، جس کو بعد میں کورٹس نے انڈو کر دیا. یا اب جب انہوں نے بات کی تھی کہ جی ایک بڑا لانگ مارچ آئے گا، لاکھوں لوگ آئیں گے، لوگوں سے حلف لیے گئے، لیکن جب لوگ زیادہ نہیں آئے تو پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی بات کر دی. تو سر اب وہ کر کے آپ نے دیکھا کہ اچھا اب نئی بات ماری، اب جیل بھرو تحریک. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ کیسے ہو. وہ تو لیڈرشپ کا کام ہے، پہلے خود آگے آئے، خود گرفتاریاں دیں، خود ضمانتیں. لیکن شاہ صاحب اگر الیکشن کی تاریخ آ جائے گی، آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پھر جیل بھرو تحریک کنٹینیو کرے گی؟ بیکاز آئینی طور پہ اگر الیکشن کی تاریخ دے دے تو ان کے پاس کیا جواز ہے جیل بھرو تحریک کا؟ مطلب پھس ہو جائے گی ان کی پوری تحریک بھی. ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ آ جائے، لیکن اگر کوئی شوق بہت زیادہ ہے تو ضرور گرفتاریاں دیں. بلکہ میں عرض کروں گا کہ سندھ میں دیں. یہاں پہ ہم نے بہت اصلاحات لائے ہیں. پرزن، اور پرزن کا نام بھی چینج کر دیا ہے، اب کریکشنل فیسلٹیز کر دیا ہے اس کا نام، کریکشنل سروسز اس کا نام کر دیا. ہم اصلاح کر کے بھیجیں گے جو دوست بھی ہمارے یہاں پہ گرفتاریاں دیں گے. سر پیپلز پارٹی کے رہنما سے یہ سننا کہ آئیں گرفتاریاں دیں، آپ لوگ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس طرح کے معاملات میں گری نہیں کرتے. سر آپ بجائے اس کے کہ آپ کہیں بیٹھ کے بات کریں، الیکشن کی طرف چلے، آپ کہتے ہیں آئیں الیکشن آ جائیں. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلان کر دیے نا، اعلان کر دیا تو میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اڈیالہ یا دیگر سخت مچ جیل دیگر جگہوں پہ جائیں، سندھ کی جیلوں میں بڑی فیسلٹیز ہیں. چلے سر آپ نے اپنی ہاسپٹیلٹی نرم گوشہ رکھتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم خدمت بھی کریں گے. چلے آپ نے اپنی ہاسپٹیلٹی کا جو ہے یہاں پہ ایک آفر کر دی ہے، آپ نے اپنی رجسٹریشن کرا دی ہے ویسے گرفتاری وغیرہ کی؟ جو کیا پروسیس ہے طریقے کا؟ عمران خان صاحب سے شروع ہوگا بیکاز میں لانگ مارچ پہ دیکھیں میں ایک بات کر دوں. ناصر بھائی بڑے بھائی ہیں میرے، میں تو ان کو ایک مشورہ اور دیتا ہوں. چلے ان کی ہاسپٹیلٹی ہم نے ہمارے سر آنکھوں پہ، اپنی جیلوں کا نام ری ہیبلیٹیشن سینٹر رکھ لیں اور پوری پیپلز پارٹی کو لے جائیں، شاید پاکستان ٹھیک ہو جائے. اصل چیز یہ ہے کہ جیل آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہماری سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فسادیت بربریت کا نظام ہے، تمام دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں، انصاف کے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آپشنز 2 بچتی ہیں
کہ آپ روڈ پہ آ جائیں. اگر آپ روڈ پہ آتے ہیں جو حالات اس وقت ہیں, کیا ہم عوام کو کنٹرول کر سکیں گے؟ جو آپ دیکھیں جس وقت آٹا 165 روپے کا ہو, جس وقت پاکستان کے اندر گھی 1 کلو کا 650 روپے کا ہو, جہاں آپ کی بجلی کے یونٹس 44% بڑھ چکے ہوں, گیس 56% بڑھ چکی ہو, تو اس وقت جب ہم کال دیں گے, اور سارے عمران لور نہیں ہوں گے, تحریک انصاف کے سپورٹر نہیں ہوں گے, بٹ ایک آپ ان کو پلیٹ فارم جب دے دیں گے تو کیا آپ انہیں کنٹرول کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. اور دوسری طرف جب آپ کے سامنے جو ساری جو ریاست ہے وہ فسادیت پہ اتری ہوئی ہے, وہ آپ کی بربریت پہ اتری ہوئی ہے, ان کو تسکین پہنچتی ہے آپ کو جیل بھیج کے, آپ کے کپڑے اتار کے, آپ کو الیکٹرک شاکس دے کے, آپ کو جگہ جگہ گھما کے, ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ گھما کے, تو آپ کے پاس کیا راستہ نکل جاتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ کو تسکین ملتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں, آپ نے جو کرنا ہے آپ کو کر لیں. میں پوچھ رہی ہوں پہلے کہ خان صاحب پہلے پارٹی کا سربراہ, پھر نائب صدر, پھر یہ اس کی پوری جو بھی فیصلہ اگر آیا کہ پہلے لیڈرشپ دے گی تو آپ کے سامنے لیڈرشپ دے دے گی, جو خان صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, کرتے بھی دکھا. اگر سیکنڈ ایئر پہلے دے گا تو سیکنڈ ایئر پہلے دے دے گی, جو بھی اس کا طریقہ بھی. تو سر ہم نے یہ کہا کہ ہم اناؤنس, اور اس کی پوری آپ کو انشاءاللہ تعالی ٹائم لائن کیا ہے, ہماری بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, کہ اگر بالکل بہت اچھی بات کی, اور وہ لاجیکل آپ جس کو کہتی ہیں, کہ پاکستان کا آئین تو بہت کلیئر ہے. پاکستان کا تو آئین کہتا ہے کہ جب ڈیزولوشن آف اسمبلی ہوتی ہے اور وہ سٹنگ گورنمنٹ کرتی ہے, 90 ڈیز کے اندر آپ نے گورنر نے پہلے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے الیکشن کی, اور اس کے بعد کیبنٹ نے کرنی ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں, میں نے اعتزاز صاحب کو سنا, اور پھر میں نے آرٹیکل 6 بھی پڑھا, میں آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں, تو اس میں تو 18ویں ترمیم کے بعد جو کلوز 6(2)(a) ایڈ کی گئی ہے, اس پہ تو کورٹ کے پاس بھی پروگیٹو ختم ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی اس کی تشریح کر سکتے ہیں. اگر میں ریپیٹ کر دوں صرف 6(2)(a) کو ماریا تو بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. باقی تو ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. اینی ایکٹ آف ہائی ٹریزن مینشن ان کلوز 1 اینڈ کلوز 2 should not be validated by any court including the Supreme Court and the High Court. اب تو تشریح بھی نہیں کر سکتی نا, یہ بڑی کلیئرٹی آ گئی. اگر آپ لا کو توڑتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو توڑتے ہیں تو آرٹیکل 6 ہے, آرٹیکل 6 کے اندر 2(a) ہے کہ کورٹس بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو جس دن ان کا ٹائم یہ ختم ہوگا, آٹومیٹکلی ان کی اسمبلیز ختم ہو جائیں گے. پر سین بائز میں دوبارہ سین وہ کہ کل اناؤنس ہو جاتی ہیں ڈیٹس, چلیں دیر آئے درست آئے, ہم کہیں گے ہم صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ 2/3 میجورٹی سے ہم دوبارہ آ کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. بٹ اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تباہ کرنا, اپنی باتوں سے گھومنا, جیسے پرویز آپ کے راجہ پرویز صاحب کہ بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی کہ آپ کو اسمبلیز میں آ جانا چاہیے, اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اسمبلیز آتے ہیں, تو اسی آئین کی جو تشریح اسپیکر صاحب نے کی آپ کے سامنے ہے, وہ کہہ رہے تھے آپ آئیں گے, ہم دیکھیں گے آپ کے کتنی ٹینشن کے اندر ہیں, آپ نے پراپر بال چال بنائے ہوئے ہیں, آپ اچھے لگ رہے ہیں, فٹ ہے نہیں ہے, پھر ہم استعفیٰ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. اور انہوں نے کیا اگلے دن, دس از کالڈ پریشر, دس از کالڈ عمران خان فوبیا, دس از کالڈ کہ ہم نے لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے, ہم لوگوں کے فیس نہیں کر سکتے ہیں. بٹ ان دا اینڈ ماریا آپ جو مرضی سمجھ لیں, پاکستان نے اگر چلنا ہے نا, پاکستان نے باقی تحریکیں چلتی رہتی ہیں. یہی زرداری صاحب تھے جو کہتے تھے آرو نے الیکشن کرائے ہیں, یہی وہ ساری تحریک چلاتے ہوتے تھے. ساری چیزیں پاکستان میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تحریک چلانا, اپوزیشن کا کام ہے رد عمل دینا, اپوزیشن کا کام ہے لوگوں کی آواز اٹھانا. تو آپ کیا اس سے روک دیں گے؟ نہیں. بٹ ایک گورنمنٹ جو اگلے 5 سال کے لیے آئے گی, میرا خیال سے استحکام ہے. اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی ناصر صاحب, یہ تھوڑی دیر پہلے خبر چلی کہ پرویز لائی صاحب کے جو سابق ساتھی ہیں محمد خان بھٹی صاحب, جو کہ سیکرٹری بھی تھے پنجاب اسمبلی کے, ان کو سر سندھ سے حراست میں لے لیا گیا ہے. جی گرفتار ہوئے سر وہ سندھ سے. اگر بات چیت کرنی ہے, اگر اے پی سی میں جانا ہے, اگر الیکشن کے حوالے سے بات کرنی ہے, اگر کوئی نہ کوئی کنسنسس بلڈنگ کریں, تو سر یہ ساتھ ساتھ دونوں کام تو نہیں نہ ہو سکتے کہ ایک طرف سے آپ ان کے لوگ پکڑے جائیں اور پھر آپ کہیں جی کہ یہ ساتھ مل کے بات نہیں کرتے ہیں. مطلب اگر آپ چینج کر لیں یہاں پہ سچویشن, آپ ان کی جگہ ہو اور پیپلز پارٹی کی جگہ پی ٹی آئی اس وقت ہو, سر وہ بھی کوئی بھی نہ بیٹھے ایسی صورتحال میں, تو یہ ماحول بنانا تو حکومت کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہے نا. جی مجھے تو ایک علم نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی گرفتاری ہوئی ہے, اور ہم تو کسی بھی غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کرتے, اور یہاں پہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سر یہ ہو گئی ہے اس لیے کیونکہ یہ خبر ٹی وی پہ چل رہی, پرویز لائی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے, اور یہ سندھ سے گرفتار ہوئے ہیں, تو یہ آپ کنفرم بھی کرا لیجیے گا. مٹیاری سے پریسائزلی, جی پٹیاری سے. جی 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 بالکل. ناصر حسین بھائی میں ان کے ساتھ ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو نہیں, سندھ گورنمنٹ کو نہیں پتا اور سندھ پولیس کو نہیں پتا, شاید کسی اور نہیں گرفتار. ہاں یہ بھی
نہیں مجھے کیونکہ ابھی آپ کے توسط سے بات ہو رہی ہے اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس طرح کی گرفتاری ہوئی ہے، تو پتہ کر لیں گے جی، اور اب کوئی بھی زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی اس طرح کی۔ دوسری بات یہ جو ابھی معیشت کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آج یہ سب پاکستانی پریشان ہیں، یہ تو PTI کی گورنمنٹ نے کیا تھا۔ پہلے 23 ہوئے ہیں پروگرام IMF کے، اتنا سخت کوئی نہیں ہوا تھا جو انہوں نے کیا، اور پھر جاتے جاتے اس میں مائنز ڈال گئے، پھر جو اس وقت بھگت رہے ہیں سب لوگ ان کی ناصر وجہ صاحب سے۔ پھر واپس آ کے ذرا کچھ PMLN نے بھی آپ کو سر ایک کروایا ہے، یہ آپ چیک کر لیں پیپلز پارٹی کے جو ناکردہ گناہوں میں ایک یہ بھی آئے گا جو اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح صاحب علم فیاسکو ہے، یہ بھی ویسے آپ کے ماشاءاللہ کھاتے میں پڑے گا، لیکن یہ سر یہ میں بات آ گئی کنسنسس کی، تو کنسنسس پھر کیسے ہوگا؟